الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے درس میں نماز کی صفوں سے متعلق کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ذکر کی گئی تھی۔ چند ایک بات رہ گئی ہے، اسے آج مکمل کریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صفوں میں یا صفوں کو ٹیڑھا کرنا یا صفوں میں آگے پیچھے کھڑے رہنا یہ نماز میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے اور کمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کمی تین شکل کی ہے۔ روایتوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صفوں کو بالکل سیدھا رکھو، یعنی آگے پیچھے مت ہو، صفوں کو ٹیڑھا نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا، بالکل سیدھا رکھنا صفوں کو، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایک بات ایک حدیث میں یہ کہی گئی۔ دوسری روایت میں یہ کہی گئی کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تمام مطلب مکمل کرنا، یعنی بالکل کامل ہو گئی نماز۔ تو یہ ادھر کمی ہوگی اگر صفیں سیدھی نہیں رہی تو۔ تیسری روایت میں اس طرح سے بتایا کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن حُسْنِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کو صحیح کرنا اور سیدھا رکھنا یہ نماز کی خوبصورتی ہے۔ تو نقص کہاں پیدا ہوگا اگر صفیں ٹیڑھی رہیں گی؟ یا تو نماز برابر قائم نہیں ہوئی، یا پھر نماز برابر مکمل نہیں ہو رہی ہے، کامل نہیں لگ رہی ہے، یا پھر نماز خوبصورت نہیں ہے۔ یہ تین چیزوں کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ یہ روایتوں کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ صفوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے ہمیں جماعت کی ایک فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو اجر رکھا گیا ہے، صفوں کو سیدھا کرنے کا جو اجر رکھا گیا ہے وہ کس سے حاصل ہوگا؟ جماعت کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اکیلا نماز تنہا پڑھ کر وہ اجر حاصل کر لوں جو جماعت کے ساتھ ہے، تو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو صفوں کی درستگی کس میں ہوتی ہے؟ جماعت کی نماز میں ہوتی ہے، تنہا نماز میں، انفرادی نماز میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جماعت کی بھی ایک اہمیت ہے، ایک فضیلت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ بہت سارے اجر و ثواب انسان تنہا نہیں حاصل کر سکتا جو جماعت کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ تنہا وہ اجر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اگر حاصل کرنا چاہے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ قید کیا گیا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو صفوں کو سیدھا رکھنے اور اس کو بالکل برابر رکھنے سے جو اجر حاصل ہوتا ہے وہ کس سے حاصل ہوگا؟ جماعت کی نماز پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ لہذا اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے تھے تو حکم کے بعد کبھی کبھی اس حکم کی وجہ بھی ذکر کرتے تھے۔ جیسے بتایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اب یہ حکم دیا گیا کیوں؟ کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے، یا نماز کو مکمل کرنا ہے، یا نماز کو خوبصورت کرنا ہے۔ یہ وجہ بتائی نا۔ اس وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمیں؟ حکم کے بعد اگر ہم کو وجہ بتا دی جائے تو اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہماری جو شریعت ہے بغیر کسی وجہ کے نہیں چلتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہم جس اسلام کو، جس شریعت کو، جس قانون کو ماننے والے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے ہوا میں، بلکہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے حکمت کے جاننے کی، علت اور وجہ جاننے کی وجہ سے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں حکم کو عمل کرنے میں چستی اور پھرتی حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، سیدھا کرو، ایسا کرو، نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کے پیچھے وجہ نہیں معلوم ہے۔ لیکن جب ہم نے وجہ بتا دی کہ نماز میں صفوں کو درست کرنے سے صفیں بالکل، یعنی نماز قائم ہوتی ہے، ایک یا نماز خوبصورت ہوتی ہے، دو یا نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ تین وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بعد ہم کو کرنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی، یا ہمارا نفس کرنے کی چاہت زیادہ کرے گا اور ہم چست ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی جب ہم کو لالچ دی جاتی ہے تو ہم عمل کرنے لگتے ہیں، کبھی ڈرا کر ہم عمل کر لیتے ہیں، ڈر کر عمل کر لیتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کی چاہت کی وجہ سے عمل کر لیتے ہیں۔ تو
تو اللہ کے ہاں جو ہم صلات ہم بھیجنا چاہتے ہیں، جو ہمارا صلات ہمارا نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، وہ صلات مکمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا کامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کو کسی نے پیسہ دیا، کیا دیا؟ پیسہ، ہماری اجرت تھی، کسی نے پیسہ ایسے لا کے دے دیا، یہ لیجیے پیسہ، چلیے رکھیے آپ کا ہے، ایک وہ بھی ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ بڑی عزت احترام سے یہ آپ کی اجرت ہی، آپ لے لیجیے۔ ایک کیا ہوتا ہے، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لفافہ منگوایا، اس میں آپ نے پیسہ رکھا اور کسی دوسرے کو بلایا، بڑے آدمی کو، بھائی ان کا یہ انعام ہے یا ان کی اجرت ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیے۔ تینوں میں فرق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہاں بالکل فرق رہے گا۔ ہماری جو نماز اللہ کے پاس جا رہی ہے، اگر یہ سب گڑبڑی رہی تو ہماری نماز کیسے جا رہی ہے؟ اس طرح سے لکھی ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس بات کو دھیان رکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کا جب حکم دیتے تھے تو اس عمل کے پیچھے جو وجہ ہوتی تھی وہ بھی ذکر کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نفسیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقے سے جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا۔ تو بہرحال یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کا حکم دیتے، سکھاتے، تو اس کی علت اور وجہ بھی بیان کر دیتے، تاکہ ہم کو عمل کرنے میں کیا ہو جائے، چستی اور پھرتی آ جائے۔ اس کے بعد اب جب آپ عمل کریں گے تو بڑے لگن سے کریں گے، بڑے الفت اور چاہت سے کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وجہ معلوم ہو گئی ہے، اور وجہ نہیں معلوم ہوگی تو کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، چھوڑ دیا، کر لیا، ایسا چلے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں، جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔